بسند معتبر منقول ہے کہ ایک ملحد نے خدمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں حاضر ہو کر چند سوالات کیے اور مشرف باسلام ہوا۔ اس کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کس دلیل سے انبیاء و مرسلین کی بعثت ثابت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارا ایک خالق و صانع ہے جو کہ ہم سے اور تمام مخلوق سے بلندتر ہے اور منزہ ہے اس سے کہ خلق اسے دیکھ سکے یا مس کر سکے یا اس سے گفتگو کر سکے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ صانع حکیم ہے، اسے وہی امور صادر ہوتے ہیں جو بندوں کے حق میں بہتر ہیں، تو ثابت ہوا کہ اس کی جانب سے خلق میں انبیاء و مرسلین کی ضرورت ہے جو اس کے احکام کو بندوں تک پہنچائیں اور ان امور کی جانب ان کی رہنمائی کریں جن میں ان کی بقا اور منفعت ہو اور جس کا ترک کرنا ان کی فنا کا باعث ہو۔ غرض یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اس کے کلام کو بندوں تک پہنچائے۔ ایسے ہی لوگ خلق میں اس کے برگزیدہ اور پیغمبر ہیں جو حکیم و دانا ہیں، اور خدا نے ان کو علم و حکمت سے آراستہ کر کے مبعوث فرمایا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ ان کے احوال و صفات میں شریک نہیں ہوتے، اگرچہ خلقت و ترکیب میں ان کے مثل و مانند ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ خدائے حکیم و علیم کی جانب سے علم و حکمت، دلائل و براہین، شواہد و معجزات کے ساتھ تائید یافتہ ہوتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ان کے دعوے کی صداقت پر دلیل ہوں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، اندھے اور مفبروس کو شفا بخشنا وغیرہ، جن سے تمام لوگ عاجز ہیں۔ اسی علت کے ساتھ یہ طریقہ ہر زمانے میں جاری رہا، اور زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ جس کے ساتھ علم و معجزہ ہوتا ہے وہ اس کی اور سابق پیغمبر کی صدق گفتار پر دلالت کرتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کس پیغمبر کی صدق گفتار پر دلالت کرتا ہے؟ مؤلف فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ جب صانع کا وجود اور اس کا علم و حکمت اور لطف و کمال ثابت ہوا اور یہ کہ کوئی فعل اس سے عبث و بیکار صادر نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کو عبث و بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ نہایت حکمت کے ساتھ خلق فرمایا ہے، اور وہ حکمت دنیا فانی کے فوائد پر جو گوں نہ گوں غم و الم، درد و محنت اور مشقت سے مخلوط ہیں، مبنی نہیں ہو سکتی، بلکہ یقیناً اس سے بزرگ و برتر فائدے کے لیے ہوگی، اور جب وہ فائدہ اس دنیا کے لیے نہیں تو دوسری دنیا کے لیے ہوگا، اور اگر وہ بغیر حاصل کیے حاصل ہو جاتا تو اس دنیا میں لانا بیکار تھا، سب کو پہلے اسی دنیا میں لے جانا چاہیے تھا، اور چونکہ اس امر عظیم کے حصول کا طریقہ تمام لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو چاہیے کہ خداوند عالم اس امر کی جانب ہدایت فرمائے، اور چونکہ اس کو مخلوقات سے کسی طرح کی مشابہت نہیں ہے، نہ وہ حواس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، اور عقلیں اس کی ذات و صفات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور چونکہ فیض پہنچانے والے اور فیض پانے والے اور فائدہ بخشنے والے اور نفع حاصل کرنے والے میں ایک قسم کی مشابہت اور ارتباط لازمی ہے اور ضروری ہے تاکہ اس کے مقاصد سمجھ میں آ سکے، لہٰذا حق تعالیٰ نے انسان کو دو جہتوں والا قرار دیا اور اس کو نفس نورانی اور عقل روحانی کرامت فرما کر چند جسمانی و حیوانی قوتیں دی ہیں۔ اس کو جہت اول کے ساتھ عالم مقدسین سے ارتباط ہے اور جہت ثانی سے بہائم و حیوانات کے ساتھ اشتراک، اسی سبب سے اس کو مکلف قرار دیا، اور خواہشات مذمومہ اور ناپسندیدہ کو روکنے کے لیے انبیاء و اوصیاء کو درجات عالیہ پر مبعوث فرمایا، اور یہ ظاہر ہے کہ عوام اکثر شہوات نفسانی اور علائق بدنی میں گرفتار ہونے کے سبب سے اس قابل نہیں ہیں کہ خداوند عالم بے واسطہ ان سے گفتگو کرے یا ان کے دل میں حقائق و معارف القاء فرمائے۔ اگر غیر جنس یعنی ملائکہ میں سے ان کے پاس رسول بھیجتا تب بھی لوگ غیر جنس ہونے کے سبب سے اس سے علم نہیں حاصل کر سکتے، اور عدم مشاکلت و مماثلت کے اعتبار سے ان کی باتیں کافی طور سے لوگوں میں اثر نہیں کر سکتی تھیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے
انسانی شکل و صورت میں روحانیین اور مقدسین کا ایک گروہ پیدا کیا جن کی مقدس روحیں ہمیشہ ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔ بظاہر وہ لوگ صورت و اطوار میں خلق سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ خداوند عالم نے اپنے آداب سے انہیں متعدب اپنے اخلاق سے متخلق کیا ہے اور پورے طور پر مکمل کرنے کے بعد ان کو عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اس لیے تقدس و روحانیت کی جہت سے وہ لوگ بارگاہ ایزدی سے معارف و آداب شرائع سیکھتے ہیں، اور بشریت اور بنی نوع انسان کی مشاکلت کی جہت ہے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، کہتے ہوئے ان کے ساتھ رہ کر حکمت و مواعظ حسنہ سے ان کی ہدایت کرتے ہیں۔